تک مدرسے کا ذکر بغیر مفتی صاحب کے اور مفتی صاحب کا ذکر بغیر مدرسے کے ناقص اور نامکمل رہے گا، دونوں کا جوڑ ہے۔ اسی طریقے سے ہم سب کے کرم فرما حضرت استاد محترم قاری ارشاد علی صاحب پانی پتی نور اللہ مرقدہ کا ذکر بھی آنا ضروری ہے۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، جب ایک حضرت مفتی صاحب کی حیات و خدمات کا ذکر ہے تو تھوڑا سا اس کو بیان کر دیا جائے۔ یہ کاپی آج کی لکھی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بتوفیق الہی اللہ جس کے ذہن میں کوئی بات ڈالتا ہے، اس وقت سے میرے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ تو کچھ لکھ، جبکہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، 22-23 سال تھی، لیکن پورا ریکارڈ الحمدللہ اس ڈائری میں نے جمع کیا۔ شاید اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ میرے گھر میں کوئی نہ ہو، اس سے زیادہ قیمتی سرمایہ کوئی نہیں ہوگا جس کا ریکارڈ پورا موجود۔ کب سے مدرسہ بنا، کب تک، کتنے بچے کون سے سن میں کون سے شعبے سے کب فارغ ہوئے، وہ سب، کون کتنے دن صدر رہے، کون ناظم رہے، کون محتمم رہے، کون سی تاریخ میں کون آیا، کون سی تاریخ میں گیا، الحمدللہ اس میں سب موجود ہے۔ تو میں تھوڑا سا اس کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں آپ حضرات کو۔ اور یہ ہر طرح کی افراد و تفریح سے بالکل پاک اور صاف تحریر ہے۔ آج بتاریخ 11 رجب سن 1412 ہجری، 17 جنوری 1992 میں نے اس کو لکھنا شروع کیا۔ اب انداز لگا لو 1992 سے کتنی پرانی ہے۔ بروز جمعہ، وقت بعد نماز جنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ پاک کا شکر و احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا۔ آپ چونکہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا، اور یہ رسالت کا کام قیامت تک باقی رہے گا۔ اس لیے ختم نبوت والا عمل امت کے ذمے ہے تاکہ اتباع رسول اللہ کا عملی ثبوت بن سکے۔ عہد رسالت کے بعد سے آج تک ہر زمانے میں احیاء دین و ملت کا کام سنت رسول کی روشنی میں خوب چلتا رہا۔ یک کے بعد دیگر انفرادی و اجتماعی شکلوں میں ائمہ کرام، محدثین نظام، فقہاء امت اور صلحاء نے ہر دور میں دین کی اشاعت کے لیے اپنی ہمتوں اور جرأتوں کو صرف کیا۔ اکابرین نے جگہ جگہ دینی مدارس قائم کیے۔ انہی مدارس دینیہ کی ایک شاخ مدرسہ اسلامیہ عربیہ فخر العلوم شالی پور کوٹرہ گاؤں بھی ہے، جو عرصہ دراز سے ایک مکتب کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ جامع مسجد کے حجرے میں دینی خدمات انجام دیتا چلا آ رہا تھا۔ سن 1979 کو ذمہ داران مدرسہ و دیگر باشندگان گاؤں محترم جناب حضرت مولانا مفتی محمد سفیر الدین صاحب مدظل العالی کو مدرسہ تجوید القرآن شیخ الاسلام قصبہ رائے پور سعادات سے، جو اس وقت وہاں پڑھا رہے تھے، استعفیٰ دلا کر بلایا اور صدر مدرس مدرسہ فخر العلوم و امام مسجد مقرر کیا۔ امام بھی تھے۔ اس کے بیچ میں ایک بات بتا دیں، جب مفتی صاحب تشریف لائے کہنے لگے میں یہاں جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، جمعہ جائز نہیں، تو اسی وقت منشی عبد المالک صاحب مرحوم اللہ مغفرت فرمائے، ان کو مشورے کے تحت استفتاء بنا کر کے لے کر کے بھیجا۔ دارالعلوم سے جواب آیا کہ نہیں، اتنے پرانا گاؤں ہے، اتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہاں جمعہ جائز ہے۔ تب مفتی صاحب نے امامت کرتے ہوئے جمعہ نہیں پڑھاتے تو اس کے بعد جمعہ پڑھانا شروع کیا۔ اس وقت گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی، اسی کے حجرے میں کچھ ماہ تعلیمی کام انجام دیا۔ مفتی صاحب موصوب نے بڑی جد و جہد کے بعد آبادی سے باہر مغرب کی جانب مدرسہ فخر العلوم ہی کے نام سے 12 اکتوبر 1980 کو 12 اکتوبر، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو رہا، 15 اکتوبر یا 12 اکتوبر 1980 کو ایک اراضی خریدی اور اللہ کے بھروسے پر بغیر کسی سائے و تعمیری انتظام کے تعلیمی کام شروع کر دیا۔ الحمدللہ مقامی و بیرونی طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، استادوں کی تعداد بڑھتی گئی، مدرسہ روز بروز ترقی کی طرف گامزن رہا۔ حضرت مفتی صاحب و جملہ مدرسین کرام اور ان کے ہم نواؤں کو اس ابتدائی دور میں بڑی مشکلات کا سامنا اور بڑے بڑے حوادثات کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اللہ کا فضل اور اس کی غیبی مدد، اکابرین کی خصوصی دعائیں شامل حال رہیں۔ یہ تمام حوادثات ہوا کے تیز جھونکوں کی طرح آئے اور چلے گئے۔ اب یہاں حوادثات کا اگر ذکر کیا جائے تو چونکہ کسی کی برائی بھلائی میں نہیں پڑنا چاہیے اور مناسب بھی نہیں، ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حوادثات بہت عجیب حالات ہیں، ہم نے سب دیکھیں، لیکن اگر کسی کے سامنے بات آئے گی، کسی کا ذکر آئے گا تو ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے مختصر اشارہ۔
ایسے ایسے حوادثات آئے کہ جان کی بازی لگانی پڑی، اور یہاں کتنی قربانیاں دی مفتی صاحب نے اور ان کے ساتھ جتنے اس وقت کے اساتذہ طلبہ. یہاں مٹی بھرتے بھرتے بچوں کے سروں میں ڈھوتے ڈھوتے یہ اوپر ہو گئے تھے. ایک ساتھی کہنے لگے کہ بھائی مزے تو آپ کے لوگ لے رہے ہیں اور سر موٹے ہوئے ہمارے. ایک طالب علم قرآن کہنے لگے. اب مفتی صاحب انہی کے ساتھ میں تمام اساتذہ پھاوڑے کلہاڑی جو بھی کام ہوتا چلاتے تھے. وہ سامنے والی بنیاد سب سے پہلے بھری گئی. اس بنیاد وہ ہر سال برساتوں جو پانی آتا تھا گر جاتی تھی. ہر سال ہزاروں روپے دیوار میں لگتے، اس کی بھران ہوتا، اگلے سال پھر گر جاتی. کسی کا ذکر نہ کیے بغیر اپنے ایک محترم کا ذکر ضرور کر دیتا ہوں. مدرسے کے ممبر جناب محمد صدیق صاحب ساقی، ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ وہ بے تکلف تھے اور وہ اپنے اس واقعے کو بات بات بیان کرتے. جب پانی آیا یہاں پہ تو ایک پلیا بنی ہوئی تھی، پانی ادھر بھی کاٹ رہا تھا صدیق صاحب کی طرف اور مدرسے کی طرف بھی. اب صدیق صاحب تو اپنی طرف رکاوٹ کر رہے ہیں، مفتی صاحب ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ہم سب کھڑے ہوئے ہیں. بہت زوردار بارش ہو رہی ہے اور پانی سے کٹاؤ ہو رہا ہے. اب دونوں میں وہ ان کو کہنے لگے، وہ ان کو کہنے لگے، وہ ان کو روکنے لگے، وہ ان کو. صدیق صاحب اور مفتی صاحب دونوں ایک دوسرے روکنے لگے. روکتے روکتے ہاتھا پائی کی شکل بنی اور دونوں پانی میں گرے. اتنے گرے ڈوب گئے دونوں. ہاں پیر پھسل گیا، اسی میں پیر پھسلے اور گر گئے. اور بعد میں صدیق صاحب بڑے مزے لے کر کے روتے ہوئے، اس نے مفتی نے مجھے گندا پانی پلا دیا. اس لیے میں نام لے رہا ہوں چونکہ وہ بے تکلف کی وجہ کہتے تھے. کبھی اتنے مفتی نے ان کے سامنے کہتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں صدیق بھائی تمہاری معاملہ ایسی ہوا. خیر بہرحال اس طرح بہت قربانیاں. جب جنگل جاتے تب بھی اسی طرح کی محنتیں، اور یہاں کلہاڑی چلاتے تب بھی. اب مفتی صاحب ماشاءاللہ اللہ نے طاقت بہت دی تھی، پھاوڑا بھی ایسے چلاتے کہ پورا پھاوڑا زمین میں گھس گیا، اٹھانا دستہ ٹوٹ گیا. ایسے حالات الحمدللہ. مدرسہ فخر العلوم مشفق و مربی استاد المحترم حضرت مولانا قاری شاد علی صاحب پانی پتی ثم گنگیروی رحمۃ اللہ علیہ، بانی و محتمم مدرسہ حفظ القرآن قصبہ گنگیرو ضلع مظفر نگر کے خاص تعلق و توجہ کا گہوارہ رہا ہے. حضرت کو مدرسے سے اتنا تعلق تھا کہ اگر ایک ماہ مدرسے کے حالات کی اطلاع نہ ملی تو بے چین ہو جاتے. ہمارے استاد محترم جن کے فرمانے پر یہ مدرسہ قائم کیا گیا. ایک بات بیچ میں بتاتا چلوں، ہمارے مفتی صاحب مفتی صفیر الدین صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت سے یوں عرض کیا کہ حضرت میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی برادری کے طور پر کوئی میٹنگ کر کے کچھ دینی بات وہاں تک پہنچایا جائے. حضرت نے فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ کر لو اس طرح کی میٹنگ ہے یا مجھ سے زیادہ جوڑ لو گے. میں نے بہت برادری کی میٹنگیں کی ہیں. اگر دین پھیلانا، دیندار بنانا، بددینی کے ہوا کو ختم کرنا ہے، دین کی ہوا چلانی ہے تو مدرسہ قائم کرو. تو حضرت کے مشورے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اگر حضرت کو اطلاع نہ ملی مدرسے کی تو فوراً پریشان ہو جاتے. حضرت کو بلانے کے لیے مدرسے کی جانب سے صرف خط بھی بھیج دیا جاتا تو سو خندہ پیشانی سے قبول فرماتے. ہو جائے گی تھوڑا سا حضرت کو بلانے کے لیے مدرسے کی جانب سے صرف خط بھی بھیج دیا جاتا تو اس کو خندہ پیشانی سے قبول فرماتے اور تشریف لے آتے. مدرسے کے سالانہ جلسوں میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور بلایا جاتا تھا. کبھی کبھی درمیان سال میں بھی تشریف لے آیا کرتے تھے. جلسے کا سارا نظام حضرت کے مشورے سے ہی چلتا تھا. آپ مہمان نہیں بلکہ میزبان کی حیثیت سے آنے والے علماء کرام کا استقبال کرتے اور پوری سہولتیں فراہم کرنے کی فکر میں رہتے اور فرماتے کہ بھائی علماء کرام کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بدنظمی حضرت کو ذرا بھی برداشت نہیں تھی. جب تک آپ حیات رہے جلسوں کے ماحول کو بڑا پرسکون بنائے رکھا. دوران تقریر مجمع میں سے کسی طرح کی بھی آواز کو گوارا نہ فرماتے تھے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے حاضہ کے 9 جلسوں میں شرکت فرمائی. حضرت کا امتحان کتنا سخت ہوتا تھا. حضرت کا امتحان بڑا سخت ہوتا تھا. سارے اساتذہ کو اپنے پاس بلا لیا کرتے. دیکھو حضرت کا سارے حضرات اساتذہ کرام ہیں، اس بات کو غور سے سنیں کہ حضرت کا امتحان کیسے ہوتا تھا. ہمارے حضرت کا قاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تمام اساتذہ کو اپنے پاس بلا لیا کرتے، تب امتحان لیتے. بچے میں جو خامی ہوتی استاد کو مخاطب کر کے فرماتے کہ یہ کمی کیوں ہے، آیا بچے کی لاپرواہی ہے یا آپ نے محنت نہیں کی. طلبہ کی خامیوں پر اس مرتبہ نشانات لگا دیتے. آئندہ امتحان کے موقع پر ان نشانات پر غور فرماتے کہ کہاں تک عمل کیا گیا ہے.
حضرت کو کلام اللہ سے عشق ہے، کلام پاک کے آپ سچے عاشق تھے، تجوید کے خلاف کلام پاک سننا آپ کو ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ کے قصبہ گنگیرو سے کچھ فاصلے پر قصبہ کیرانہ میں مدرسے کا جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک بوڑھے صاحب نے مائک پر تلاوت شروع کی، ان کے غلط پڑھنے پر علماء ہنسنے لگے جو جلسے میں تقریر کرنے آئے تھے اور اسٹیج پر تشریف فرما تھے۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر تھے۔ ان بوڑھے صاحب کا کلام پاک غلط پڑھنا برداشت نہ ہوا، فوراً اسٹیج پر تشریف لائے اور ان صاحب کو خاموش کیا، ان بڑے میاں کو، اور بٹھا دیا۔ پھر مائک پر کھڑے ہو کر علماء کرام کو خوب ڈانٹا کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اسٹیج پر جو علماء تھے جو ہنس رہے تھے ان کو فرمایا ہمارے قاری صاحب نے کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کا کلام غلط پڑھا جا رہا ہے اور آپ حضرات تماشائی بنے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی مدرسے میں تشریف لے جاتے تو پہلے کلام پاک کا جائزہ لیتے اور اس طرف توجہ دلاتے۔ ایک مرتبہ حضرت سخت بیمار ہو گئے، اٹھا بیٹھا بھی نہ جاتا تھا، ضروریات سے یعنی پیشاب پاخانے وغیرہ سے بھی چارپائی پر اپنی فارغ ہوتے تھے۔ مدرسہ فخر العلوم کے جلسے کی اطلاع دی گئی، آپ اسی حالت میں گاؤڑی کے لیے تیار ہو گئے جبکہ اٹھنا بیٹھنا مشکل تھا۔ آپ کے صاحبزادوں و صاحبزادیوں اور متعلقین نے منع کیا کہ حضرت آپ سخت بیمار ہیں اور سردی کا موسم ہے، لمبا سفر ہے، آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو تو وہاں گاؤڑی میں ڈاکٹر اور دوائی بھی نصیب نہیں ہوگی، وہ مدرسے والے آپ کی تیمارداری کریں گے یا جلسے کی تیاری میں لگیں گے، آپ سے تو تقریر بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا مجھے انشاءاللہ گاؤڑی جانا ہے، تم لوگ مجھے نہ روکو، اگر مر گیا تو شہید ہو جاؤں گا، دین کی خاطر جا رہا ہوں، مدرسے والوں سے کہہ دوں گا میری چارپائی اسٹیج کے پاس ڈال دینا، میرے چارپائی اسٹیج کے قریب ڈال دو اور مائک میرے منہ کے سامنے کر دو، جو کچھ خدا کہلائیں گے کہہ دوں گا۔ حضرت کے اصرار پر ماروتی گاڑی سے لایا گیا۔ حضرت کی گفتگو بمشکل تمام سمجھ میں آتی تھی۔ اب حضرت کی آخری بات، دوسرے دن فرمایا یاسین، مجھ سے فرمانے لگے احقر محمد یاسین خادم مدرسہ ہزا، ایک ایک بچے کو میرے پاس کھڑا کر کے کلام پاک سنواؤ، چارپائی پڑے ہوئے ہیں، جہاں میں اشارہ کروں گا وہاں نشان لگانا۔ کلام پاک پڑھنے والے اکثر بچوں کا اسی طرح سنا اور خامیوں پر نشانات لگوائے۔ تقریباً ایک ہفتہ حضرت نے قیام فرمایا، کبھی طلباء کا سنتے اور کبھی استادوں کا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت کو کلام اللہ سے کتنا عشق تھا۔ ابھی جلسے کی 3 دن باقی تھے کہ حضرت کی حالت زیادہ نازک ہو گئی، کئی گھنٹے بے ہوش رہے۔ ہوش آنے پر فرمایا مجھے گھر پہنچا دو۔ آپ کے حکم کے مطابق گھر پہنچا دیا گیا۔ یہ گاؤڑی کا آخری سفر تھا، کچھ ماہ کے لیے حضرت صحت یاب ہو گئے۔ کلام اللہ سے عشق کے ایسے نامعلوم کتنے واقعات ہیں۔ جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے، جب آپ کا آخری وقت تھا اور جان کنی کا وقت آیا تو ایک حافظ صاحب نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی۔ حضرت نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا شروع کیا، یہاں زیادہ کھینچا، یہاں کم کھینچا۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں مجھے یاسین شریف پوری کرنا مشکل ہو گیا، یاسین شریف پورا کرنا مشکل ہو گیا اور پسینہ آ گیا۔ یہ ہے عشق کلام اللہ سے آخری سانس تک اصلاح فرماتے رہے، یہ ہے عشق کلام اللہ سے آخری سانس تک اصلاح فرماتے رہے اور تجوید کے خلاف سننا برداشت نہیں کیا۔ اسی عشق میں اس دار فانی سے بتاریخ 5 ذی قعدہ 1410 1990 بروز بدھ کو رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی استاد محترم حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں بے شمار رحمت نازل فرمائے، آپ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اپنے کلام پاک کی برکت سے اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت کو آپ ہی کے مدرسہ حفظ القرآن کے صحن میں دفن کیا گیا۔